شاہبانی کی کتاب خدا تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا کریں. اے قادر خدا تیرے کہ سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں. اپنے لفظ کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. تیسرا اس کی مطلب یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. ان دو حکم اور تمام توحید اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. عزیزو، ہم آج سب اس لیے پھر خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی ہم کو تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے پاک کلام کو سنیں اور خدا اس کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ دیں، خدا ان کا فضل مانگے تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے. سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. کہیں گے اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. دور کی جگہ ہم کا لیکن ہم نے کسی کا نام لیا ہے لیکن راستے سے باز نہیں کرے. ہم تیری مدد کرتے ہیں، ہم پر رحم کرتے ہیں. یسوع مسیح کی خاطر سب بولیں ہمارے ضمیروں کو بیدار کریں اور ہمیں دوسروں کے یسوع معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ میں اپنی زندگی میں تیری خدمت کروں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے بدن کی خدا یسوع کی دعوت کو سنو. میں نے دکھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آ گئے تو میں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر معاملہ ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی اس مسیح راست باز وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے میری توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقبل میں مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خداوند کی ہم کو تعریف کریں گے. کوائل کے ساتھ مل کر رات سے آپ سب کو طرف تجربہ ہوا ہوگا کہ پورے پاکستان میں صرف لاہور کی بات نہیں، پورے پاکستان میں رات سے تاریکی تھی، لائٹ نہیں تھی، کسی کے ہاں یہ بجلی کی روشنی نہیں تھی. اس لیے ہم اس وقت جو گیت گائیں گے وہ ہے گیت نمبر 292. میں نہ بھی نہ جگ میں کرتا رہا اور دیکھتا رہا، تو ہی ہے یسوع میرا سہارا، میں ہوں آس لگائے. شاید کو کلرچی کی کتاب گیت نمبر 292. میں نہ بھی نہ جگ میں کرتا رہا اور دیکھتا رہا.
جتنے لوگ ملک ہیں ان کی حاضری بانی کرنا
جتنے لوگ بیمار ہیں ایک ایک کو دشمن اور مکمل شفا سے تندرستی دے دیں تو اپنا فضل اللہ پاک ہم پر بڑھائے رکھنا. آج کا جو تیرا زندہ سلام پیش کیا گیا وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم تیرے نام میں بڑھتے جائیں جسمانی ترقی پائیں اور ایمان کی وجہ سے مالامال ہو جائیں. نام پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنا فضل سر کی والا ہاتھ بڑھا ان کو ہر طرح کی دعاؤں کی بات کورونا اور ڈینگی وائرس سے بچانا. آج کی عبادت کا سارا عزت اور خلاف تیرے نام کو دیتے ہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں بیٹے ہمارے اسلام جیسے مسیح کے وسیلہ سے. آمین. ضرور نمبر 126 میں کیفی سنگی یہوہ نے لیتے جب چھڑا تاکہ سادہ حادثی تمہیں سکھ نہ کوئی بیٹھنا.
کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ کریں. آج ایک بچے کا بپتسمہ ہے, وہ لکی بچہ ہے کہ آج کے دن اس کا بپتسمہ ہوگا. یسایا نبی کا صحیفہ 42واں باب 6 آیت سے 9 آیت تو پڑھنا چاہتا ہے. یسایا نبی کا صحیفہ 42واں باب 6 آیت سے 9 آیت تک, صفحہ نمبر 884 884. نمبر پڑھیں, پڑھے بیٹھے. صفحہ نمبر 884 884. یسایا نبی کا صحیفہ chapter 42 verse 6 to 9. آج کا دوسرا پہلا یوحنا کا خط پہلا باب 5 سے 10 تک, صفحہ نمبر 327. پہلا یوحنا پہلا باب 5 سے 10 آیت کو پڑھنا چاہتا ہے, کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہتا تھا. پہلا یوحنا پہلا باب 5 سے 10 آیت. پھر ہم گیت گائیں گے. گیت میں نے چینج کر دیا ہے, کوئی ایسا درخواست ہے کہ ہم 132 گیت گائیں گے. میں نے بینا جگ میں کرتا نہیں گائیں گے, ہم گائیں گے میں یسوع کے نور میں سچ ہوں. ٹھیک ہے جی, اس لیے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نور ہے. 131 گیت گائیں گے اور پھر ہم انجیل مقدس کی کتاب سے صفحہ نمبر 49 مقدس مرکز کا انجیل بیان. پہلا باب پہلی آیت سے 11 مقدس مرکز دیکھی گئی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے 11 تو پڑھنا چاہتے بڑی تسلی سے پڑھنا ہے کہ آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے, پڑھ لیں اس کو سوالے کا. پھر دہرانا چاہتا ہوں مقدس مرکز کا انجیل بیان پہلا باب پہلی آیت سے 11. میرے ہاتھ میں شادی کی پکار ہے. کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے. یہوہ میں ہوں, یہی میرا نام ہے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں. اس سے پیشتر کے واقعہ ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں. داؤد کے کلام کے پڑھے اس کی اجازت سے. آمین. آج کا سبق مقدس یوحنا کا خط آج کا دوسرا حوالہ یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب 5 آیت سے 10 آیت تک. اس نے اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام
ہم بھی نہیں ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ مدد سرائی کر سکیں، اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس لیے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا ہو کہ خدا آپ سب کو آنے والے وقت میں ڈھیر خوشیاں دے۔ آج کا دن چونکہ خاص دن ہے، یہ میری آپ کی زندگی کے وہ دن ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ میں اور آپ زندگی کے کس حصے میں کھڑے ہیں۔ گزرے سال جو میری آپ کی زندگی تھے ان پر غور کرنا ہے اور آنے والے سالوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ نکالنے پہلا جو خط جو پڑھا گیا، چند باتیں میں وہاں سے لوں گا چونکہ ان تینوں حوالوں کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی اس بڑی خدمت کے ساتھ ہے، اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دی، اس کی سپرد کی، تاکہ وہ اس دنیا میں، اس جہان میں جہاں مشکلات ہیں، پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے اور غلامی ہے، میں اور آپ بھی غلام ہیں۔ کس طرح جو شخص جانتا ہے روشنی کو مانتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، پھر بھی تاریکی میں ہے تو وہ گناہ کا غلام ہے۔ یہاں پر اس حوالے میں جو یوحنا کے خط سے پڑھا گیا، اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہے نور، اور پھر اس نے نور کو تاریکی میں بھیجا۔ جہاں روشنی آ جاتی ہے تاریکی چلی جاتی ہے۔ رات وہ سارے پاکستان نے تجربہ کیا، تاریکی کے لوگ تیار نہیں تھے اس تاریکی کے لیے۔ کئی گھروں میں تو کینڈلز بھی نہیں ہوں گی، موبائل تو تھا سب کے پاس، لیکن وہ بھی بیٹری ختم ہو گئی صبح تک۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ کلام میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر مجھے آپ کو بھی کہہ دیا
کیونکہ اس کے وسیلے سے میں اور آپ نور میں چلتے ہیں. میں یسوع کے نور میں سے چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، تاریکی میں نہیں چلوں گا. کیونکہ یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان سلیب کر دی. اور خدا کا بندہ اس حوالے میں کہتا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. اب میں کسی کو کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے یا آپ مجھے کہیں گے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں، مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو نور ہے، اور پھر بھی تاریکی میں چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم نہیں بول رہا، ہم کیا ہیں؟ جی بولو ذرا، سچی گال میں ذرا مشکل نہیں کر دی. اگر میں کہتے ہیں کہ ہماری شراکت اس کے ساتھ ہے، میں مسیحی ہوں لیکن تاریکی میں چلتا ہوں، تو پھر یہ کہنا واجب نہیں کہ میری اور اس کی شراکت ہے، میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے. ہاں وہ ہے میرا، لیکن تب بنتا ہے جب ہم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے اپنا نجات ملنا قبول کریں. اور خداوند یسوع مسیح سے پہلے یوحنا آیا، اس نے توبہ کی منادی کی، اور جو لوگ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کرتے تھے، مسیح پر ایمان لاتے تھے، وہ انہیں بپتسمہ دیتا تھا، ان لوگوں کو جو اقرار کر لیتے تھے. اور یہ تعلیم جب عام ہوئی، گھاؤں تک گئی، تو خدا کے خالق بپتسمہ دے رہا تھا، اور وہ شخص جو بپتسمہ لے رہا تھا اس میں ایسے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، اور اس کو پانی میں کتنی بار غوطہ دے رہا تھا؟ بولے گا 3 بار. تو پاس سے ایک لڑکی گزری، اس نے جا کے محلے میں گلی میں جا کے شور کر دیا کہ جلدی جائیں باہر، اس لیے کہ وہ بیچارہ اندر رکھا. ان سے معافیاں مانگ رہا ہاتھ جوڑ کے کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو پانی میں ڈبو رہے، اس کو مارے، جلدی جائے اس کو بچائے. اس لیے کہ روشنی نہیں تھی، تاریکی تھی. روشنی کے ساتھ شراکت ہے لیکن تاریکی میں. پتہ نہیں تھا کہ توبہ ہے کیا. اس لفظ کو پھر اتنا 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 استعمال کیا گیا کہ لوگ اس لفظ سے تنگ آ گئے. توبہ 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 ہے نا، لیکن میں آپ کو اس کو کہتا ہوں چھوٹا سا لفظ ہے، خوبصورت لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، میری رب کی ضرورت ہے. توبہ اس کو ادا کرنے کا انداز کی ضرورت ہے. توبہ 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 نہ برگر لفظ وہی ہے، تے واو بے، توبہ 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 ہے نا. توبہ توبہ تیرے سے تبدیلی ہے جو میری رب کی زندگی میں آنی چاہیے. حقیقی خوشی کے لیے تبدیلی کا ہونا بڑا ضروری ہے. واو وعدہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، جیسے یہ والدین ابھی کر کے گئے. شادی کے وقت میاں بیوی کرتے ہیں، نیا کپل پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو تو یاد ہوگا ابھی، کچھ لوگ تو بھول گئے ہوں گے جن کی نئی نئی شادی نہیں وہ انہیں یاد ہوگا. عہد وعدہ پہلی بار اس کے ساتھ ساتھ چل جائے. شادی کے وقت دکھ سکھ میں، مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں، تندرستی میں، امیری میں، غریبی میں ساتھ رہنے کا عہد وعدہ. اور میرا آپ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جو تعلق اور واحد وعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے خوف میں رہ کر زندگی گزاریں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. بے بندگی، اب تینوں لفظ دیکھیں کیسے ہیں، تبدیلی، وعدہ اور بولے ذرا بندگی. تبدیلی، وعدہ اور بندگی. جو شخص یہ بات کر لیتا ہے
وعدہ کر لیتا ہے اس کے ساتھ چلنے کا، اپنے آپ کو 70 تبدیل کر لیتا ہے. اگر سیدھا جا رہا ہے تو اس طرح مڑ کر پیچھے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہلاکت کے راستے پر ہے تو زندگی کے راستے پر آ جاتا ہے. تو پھر یہ توبہ ہے، یہ تبدیلی ہے، وعدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا، بندگی، اس کی عبادت، اس کی ستائش، اس کی شکر گزاری. اور جو شخص یہ کرتا ہے وہ اس کا فرزند بن جاتا ہے. اس لیے لفظ بڑا خوبصورت ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن ہم نور میں چلے جس طرح وہ نور میں ہے. تو ہمارے آپس میں شراکت اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے، غور سے پڑھنا اپنی بات میں لکھا ہے، ہمیں تمام گناہ سے، گناہوں سے نہیں، ایک بڑا گناہ جو ہے وہ میری رب کی شرست میں، میرے رب کے خون میں شامل ہے. میرا رب پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے. ہم گناہ کر کے گناہ گار نہیں ہوتے، سمجھے، گناہ کر کے گناہ گار نہیں ہوتے، ہم پیدائشی طور پہ ہیں ہی گناہ گار. مینوں وچ گناہ دے جمیا میری، ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی راستہ نہیں. اس لیے یسوع مسیح کو آنا پڑا اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا کہ اس کا خون ہمیں تمام گناہ سے آزادی، رہائی، چھٹکارا دیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں پادری ہوں بڑے سالوں سے، میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے گناہ، میں گناہ گار ہوں. میری اور آپ کی شرست میں یہ بات شامل ہے. جب تک یہ بدن میرا اور آپ کا یہ ساتھ ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہم فریبی ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے. اسی لیے آج کی دنیا میں سچائی نہیں ہے، فریب دیتا ہے ہر شخص ایک دوسرے کو. وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو کچھ میں اس کے ساتھ کروں اسے نہیں پتا، وہ فریب ہے. میں دوسرے کو سمجھتا کہ شاید یہ بیوقوف ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو پتا ہوتا ہے. لیکن اس کا کمال یہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ شخص حلیم ہے اور وہ سنتا ہے، جواب نہیں دیتا، اور ہم اس کو کمزور سمجھ لیتے ہیں. خدا کے کلام میں دوبارہ شاید کو پڑھے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں. پھر ہمیں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اقرار بڑا ضروری ہے، کنفیس کرنا. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا، اور وہی سچا ہے، وہی آتا ہے، وہی صحیح عدالت کرتا ہے، وہی صحیح منصف ہے. اس دنیا میں انصاف بھی نہیں ہے، عدل بھی نہیں ہے، سچائی بھی نہیں ہے. وہ سچا بھی ہے، عادل بھی ہے. اسے مجھ پر آپ کو ترس بھی آتا ہے، وہ مجھے آپ کو معاف بھی کرتا ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام بھی ہم میں نہیں ہے. جو بہت آج کل سنایا جاتا ہے، جو بہت آپ سنتے ہیں، جو بہت آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ میں کلام نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں گناہ گار نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ مجھ میں گناہ نہیں، تو پھر آپ اس کو بھی جھوٹا ٹھہراتے ہیں. کلام کی بات ہے. اس لیے ضروری ہے، اور خدا یسوع مسیح کے آنے کا مقصد بھی یہی اس دنیا میں. مرکز کی جو انجیل ہے، جو مرکز کی معرفت لکھی گئی، میں اس کی صرف نامی آیت دیکھ رہا ہوں، پہلے بات اوپر والے حصے کو چھوڑ رہا ہوں. اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ، ناصرت سے آ کر جہاں وہ پیدا ہوا، بیت لحم گلیل کی شہر، وہاں سے آیا
اور درائے یدن میں آیا. ہمارے بہت سارے لوگ وہاں گئے, کچھ ٹیسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے. درائے یدن وہ وہاں آیا اور اس نے یوحنا سے کہا کہ تو مجھے بپتسمہ دے. جو اوپر اقرار کر چکا تھا, دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, اور جس کے بارے میں اس نے اتنی ذاتی کے ساتھ دیکھا کہ وہ مجھ سے بہت بڑا ہے, میں تو اس لائق نہیں کہ اس کے آگے جھک کر اس کی جوتی کے تسمے بھی کھول سکتا. اس کے پاس مجھے آیا, یہ دیکھیں آدمی بڑا شخص یوحنا کے پاس آیا, اس نے اس سے بپتسمہ لیا. جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فل آسمان کو پھٹتے ہوئے دیکھا, روح القدس کو دیکھا. جب کبوتر کی مانی وہ اس کے اوپر آ کر کھایا, اور آسمان سے میری ایک آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اب سوچیں کہ کیا خدا مجھ سے اور آپ سے خوش ہے؟ ہم اس کے فرزند ہیں, اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس پہ آپ سوال ہے آپ سب پہ, اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا خدا میری زندگی سے, میرے رویے سے, میری گفتگو سے, میری بات چیت سے, میرے کردار سے, میرے کریکٹر سے, جو کچھ میں زندگی میں رکھ کر کرتا ہوں, کیا وہ خوش ہے کہ نہیں؟ اس کی خوشی اس میں ہے کہ میں اور آپ اس کے حکموں پر عمل کریں. یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں خوش ہوں. اور خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے لکھا گیا کہ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کا جو مینیفیسٹو ہے, جو اس کا کام ہے, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس کو خادم کہا گیا. دیکھیں گے سارے نبی سے میں جو حوالہ پہلے پڑھا گیا, سادہ سی باتیں, چند باتیں آج کے دن کے لیے, کیونکہ خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ کا دن ہے. جس روز آسمان کھل گیا, روح القدس اس پر آ کر ٹھہرا, اور خداوند میرے رب کے خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں. اب کوئی اس کو کہے یا نہ کہے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے میرا, لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کہنے دیں, اس لیے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں خوش ہوں. 24 تاریخ کو مجھے فون آیا, لال گنج دیکھا جہاں سے گاڑی کے پرزن تھے, وہاں پہ ایک چرچ ہے. انہوں نے باہر پوسٹر لگایا ہوا تھا, بینر لگایا تھا جیسے ہم نے لگایا ہوا, اور وہی آیت لکھی کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا اور سلطنت اس کے گالے پر. وہ عجیب مشیر خدا کا تردید کباب اور سلامتی کا شدہ تھا. تو دوسرے لوگوں کا اعتراض ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو اتار دیں, یہ لفظ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. وہاں کے جو بادشاہ انہوں نے مجھے فون کیا, پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا, اور پھر پولیس کے, اور انہوں نے کہا کہ جتنے دن کرسمس آئن تھا, ان کی عید کے دن ہے, چونکہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, انہوں نے لگایا ہوا ہے, جتنے دن کرسمس کے دن ہے اسے لگا رہنا, کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کو جائے. خدا کا شکر ادا کیا, لیکن عقل مندی کے ساتھ, فہم کے ساتھ, اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, اور جس کے لیے یہ ٹھوکر کی باعث بنتا ہے وہ ابھی تک تاریکی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, رشتہ ہے, شراکت ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ تاریکی کے کام کریں تو پھر آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. تو کلام کے حصے میں لکھا ہے, میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا, میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا, تیری حفاظت کروں گا. وہی میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کی کرتا تھا. لوگوں کے حد قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا,
और यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि तू अंधों की आंखें खोल, असीरों को कैद से, मैं और आप असीर थे, जैसे बनी इसराइल असीर थे, गैर मुल्क में थे, उनकी अपनी मर्जी नहीं थी। मैं और आप गुनाह के असीर थे, मैं और आप गुनाह के गुलाम थे। अंधों की आंखें खोले, सिरों को कैसे निकाले, और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ा ले। मैं और आप छुड़ाए हुए हैं, मैं और आप छुड़ाए हुए हैं। और आजकल छुड़ाने के लिए अगर कोई शख्स जेल चला जाता है, उसको छुड़ाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है छुड़ाने के लिए, आजाद कराने के लिए। लेकिन मैं और आप खरीदे गए, ये फर्क है। मैं और आप खरीदे गए हैं, आप मैं और आप अपने नहीं रहे, उसके हो गए। उसने अपने खून के वसीले से मुझे और आपको खरीद लिया है, और मैं और आप अब अनमोल हो गए। लेकिन वो शख्स जिसकी जिंदगी में मसीह आ गया, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। अपनी हम कि मेरी हमद की जाए, मेरी बंदगी की जाए, किसी के लिए नहीं, दूसरे शख्स के लिए नहीं। जो मेरा जलाल है वो दूसरों के लिए नहीं। देखो, पुरानी बातें पूरी हो, जो पेशेंगोइयां की गई थी वो पूरी हो। और अगले हिस्से में इस आयत में लिखा है, मैं नई बातें बताता हूं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब पुरानी चीजें क्या थी? पुरानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, जिस्मानी ख्वाहिशात, और जो उसी पर ईमान आता है वो फिर उसका बेटा और उसकी बेटी बन जाता है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। अब मैं तुम्हें नई बात बताऊंगा, अब मैं तुम्हें अपनी जगह पे रखूंगा। अब मैं पुरानी बातें जाती नहीं, पुरानी चीजों का ख्याल मत करो। जो लोग गुनाह की गुलामी में थे, जो लोग तारीकी में थे, वो तारीकी से निकलकर रोशनी में आ गए हैं, इसलिए कि वो नूर इस दुनिया में आ गया है, इसलिए ये लाइटें जल रही हैं। लेकिन आज के बाद क्रिसमस ट्री हम बंद करें, शाम को बेंजामिन से दरखास्त, ये लाइट्स चारों अगले द्वार में चलेंगे, इसलिए कि नूर आ गया है। उसने मुझे और आपको तारीकी सिक्के कब्जा से छुड़ा लिया है, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान नसीब कर दी। मर गया, दफन हुआ, मुर्दे में से उठा, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचें और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम उसकी इस रहमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और ज़बूर नंबर 103 गाएंगे, अपने हदीये नजराने गुजारियाँ उसके हुजूर गुजारेंगे, उसकी रहमत के लिए, इसके फजल के लिए, इसके प्यार के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा साडा।
जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे एक नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, वो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। तो बड़ी आजिज़ी के सारी हलीमी फरोतनी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें इन नजरानों को अपनी कबूल फरमा, अपने जलाल को इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी हुई दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस देते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा इसकी तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे। तो तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो माइक बैठ सके। आइए यीशु अच्छे सरदार का जैसे तो अपने शरीरों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए यीशु अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में माला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। इन आयत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुक़द्दर रज़ी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात खुदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए, जैसे प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं। जो बीमार लोग हैं तो उन पर रहम कर, इस वास्ते फरिश्तों को और मुकर्रम फरिश्तों को आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़र्ज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मांगते हैं। ऐ खुदावंद ताला तेरे जलाल हमारे के वो जो खुदावंद के नाम से आया है, वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है दुआ या आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शक्ति से जिस इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर कर कोई जहान के गुनाहों की पूरी काम और काफी कुर्बानी नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके जो मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेनईम बरकत पर रहम कर, मास्टर विलियम जेम्स पर रहम कर, मिस्टर अर्नस पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया, आलमगीर कलीसिया पर, तमाम अदालतों पर रहम कर, तमाम कैदियों पर जो तेरे नाम से अंदर हैं उन पर है। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूं तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देखकर कहा, जो खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नियत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक रही हैं। आए हम खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर करें, ऐ खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़े राम पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े सबल हम तेरे बेटे यीशु इसका गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म में उसके नहाए पेश कीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए
اور ہم اس مہربان میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں پھر حقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے بغیر تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے بغیر یہ مسیح جو ہم سب کا ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے بغیر یہ مسیح جو ہم سب کا ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اطمینان کی دعا مانگیں، ایک دوسرے کی طرف ہاتھ کر کے ایک دوسرے کے لیے خدا سے برکت چاہے رہتے ہیں کہ خدا آپ کو اطمینان دے، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ بڑی ترتیب کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شرکت کے لیے آئیں اور روحانی تازگی پائیں۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت ہم سب پر اور ہم سب کے تمام عزیز و کارم رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ اور پیرامیڈیکل کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔